ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر 163 تک کو سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سورہ آل عمران کے 6 رکوعات رکوع نمبر 13 سے لے کر 18 تک اس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات بیان ہوں گے۔ گزشتہ نشستوں میں اس عنوان کے 4 رکوع 13 سے لے کر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس عنوان کے 2 رکوع باقی ہیں، تو دیکھیے اب اس آج کی آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ظاہر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی یہ سب مدینہ ہی میں رہتے تھے، ان کی مسلمانوں سے رشتہ داریاں بھی ہوں گی، دوہرے جاہلیت میں دوستیاں بھی۔ تو یہ منافقین اپنے ان بھائیوں کے دلوں میں جو مسلمان ہو چکے تھے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ وہ کہتے اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ مسلمان زمین میں سفر کے لیے نکلتے یا جہاد میں شریک ہوتے اور وہاں ان کا انتقال ہو جاتا، تو پھر یہ منافقین کہتے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کاش یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ دیکھیے یہ باتیں ایمان کے منافی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم ان کفریہ باتوں میں مبتلا نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان بڑا اہم ہے، سن لیجئے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، رواہ مسلم عن ابی ہریرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، اس سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ کہنا کاش یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کلمہ سے ہی شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے کہ اگر نہ نکلتے تو نہ قتل ہوتے۔ یعنی اس طرح کی باتوں کا نتیجہ حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اصل حقیقت تو وہ ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ خواہ تم سفر میں ہو یا گھر میں، جنگ میں ہو یا امن میں، ہر طرح سے زندگی موت اسی کے اختیار میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی تمہارے خیالات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ دھمکی کا انداز ہے کہ تمہارے یہ خیالات درست نہیں، دن قیامت ان باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم راہ خدا میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی موت آ جائے تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو رحمت اور مغفرت اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گی وہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی اور مال و دولت کے حرص ہی ہوتی ہے جو موت سے بھاگتے ہیں۔ اگر دنیا میں 10-15 سال اور جی لیتے تو کیا کچھ جمع کر لیتے؟ موت تو آ ہی جانی ہے نا۔ اگر شہادت کی موت نصیب ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی خیر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی بستر پر طبعی موت مرو یا میدان جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کر دو، دونوں ہی صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اب خود سوچو کون سی موت بہتر ہے؟ جب رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوگے، بزدلی دکھا کے اپنے بستر پہ موت ایڑیاں رگڑ کے مرے ہوگے، یا پھر اس کی راہ میں
جان کا نذرانہ پیش کر کے رب کے سامنے جمع ہوگے، تو اب خود سوچ لو کون سی موت بہتر ہے۔ اب اگلی آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دینی جماعت کا ذمہ دار ہو تو اس کا مزاج اور انداز کیسا ہونا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس غزوہ احد کے موقع پر بھی جو غلطی ان سے سرزد ہو چکی ہے، اس موقع پر بھی ان سے نرم مزاجی اور نرم دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ فاعف عنہم، سو آپ ان سے درگزر کر دیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے آپ بھی معاف کر دیجیے۔ واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، یعنی خود بھی معاف کر دیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بھی بخشش طلب کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو اب ان کی بات نہیں سننی، بلکہ ان مخلصوں اور جانثاروں کو مشاورت میں شامل رکھیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، یعنی جب مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 159، جس میں دینی جماعت کے ذمہ دار اور امیر کو بہترین رہنمائی فراہم کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کو نرم رکھے، نرم دلی کا مظاہرہ کرتا رہے۔ جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اور ان کو مشاورت میں شامل رکھیں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ مشاورت تو سب سے کریں، سب کی رائے سنیں، پھر جب کوئی فیصلہ کر لیں مشاورت کے بعد تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو انجام دینے کے لیے ثابت قدمی اختیار کریں، پھر پیچھے نہ ہٹیں، ڈھیلے نہ پڑیں۔ اور سنو، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ مشاورت کر کے اس کو کر گزریے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا دیا تھا کہ انہوں نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ کسی نبی کی شان نہیں کہ نعوذ باللہ خیانت کرے۔ نبی تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، بھلا اللہ کا انتخاب پھر غلط ہو گیا؟ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کر سکے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ دن قیامت خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا۔ تو اللہ کے اس قانون جزا اور سزا سے ایک نبی سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر کسی کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو دن قیامت خائن تو رسوا ہوگا، جبکہ انبیاء کرام کو تو عزتیں اور درجات ملیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو بھلا ایسا شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہو، جیسے نبی ہوتا ہے، تو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونا اور خائن ہونا یہ تو متضاد چیزیں ہیں۔ بہرحال جو اللہ کی ناراضگی لے کر آئے گا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے درجات مختلف ہیں، بلند ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے
اور ناراضگی مول لینے والوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہر ایک کے اعمال کے مطابق درجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔